امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد
जिंदाबाद सीनिया जिंदाबाद सीनिया मुर्दाबाद सुन्नी इमाम ज़माना अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद एक दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद भूमि नहीं है जहाँ में चर्चा हुसैन का भूमि नहीं है जहाँ में चर्चा हुसैन का कुछ देर के हुआ है ज़माना हुसैन बेशक बेशक कुछ देर के हुआ है ज़माना हुसैन का सर दे के दो जहाँ की हुकूमत करेंगे सर दे के दो जहाँ की हुकूमत करेंगे देगा बड़ा यतीम हाय हाय अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुश्किल कुशा मौला रज़ा अलमदद मुश्किल कुशा मौला रज़ा अलमदद मुश्किल कुशा मौला रज़ा अलमदद मुश्किल कुशा मौला रज़ा दर्द दिल की है दवा मौला रज़ा दर्द दिल की है दवा मौला रज़ा अलमदद हाजत रवा मौला रज़ा अलमदद मुश्किल कुशा मौला रज़ा जिसने पूछा कौन है ज़ामिन तेरा जिसने पूछा कौन है ज़ामिन तेरा मैंने बोलन कह दिया मौला रज़ा मैंने अलमदद मुश्किल कुशा मौला रज़ा अलमदद हाजत रवा मौला रज़ा तेरी चौखट पे मरीज़ आया चुनी तेरी चौखट पे मरीज़ आया चुनी क्यों दिल करे उसको शफा मौला रज़ा उसको शफा मौला रज़ा मौला रज़ा अलमदद मुश्किल कुशा मौला रज़ा अलमदद हाजत रवा मौला रज़ा यूं लगा कुरान सारा लिख दिया यूं लगा कुरान सारा लिख दिया
مشکل کشا مولا رسا المدد حاجت روا مولا رسا گھر سے باغی پھرانے والی گھر سے باغی پھرانے والی اے بازاروں میں زینا اگر دنیا ہے سکھانے والی اے بازاروں میں زینا جس کے بابا نے چھڑائے تھے کئی باری اسیر جس کے بابا نے چھڑائے تھے کئی باری اسیر تیری آزاد کرانے والی اے بازاروں میں زینا اے دنیا کو سکھانے والی اے بازاروں میں زینا دین کی خاطر یہ بیوی سالاری بنی دین کی خاطر یہ بیوی سالاری بنی بن کے عباسی دکھانے والی اے بازاروں میں زینا اگر دنیا کو سکھانے والی اے بازاروں میں زینا گھر سے باہر پھرانے والی گھر سے باہر پھرانے والی اے بازاروں میں زینا اگر دنیا کو سکھانے والی اے بازاروں میں زینا اور دسواں میرے دل سے یہی آرزو ہے صدا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا تیری عظمت پہ بھلا کسی کا دلالت کرتا تیری تعلیم کا زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی میرے دل سے یہی آرزو ہے کیا ہو
امام اشرف ان کے صدقے میں جس نے کہتے معصوم آئے خود کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں یہ وہ حاضران یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے ماشاء دور افتاد کر میری امداد کر تو نے مشکل کشا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا آپ کے مشہد سے جو پلٹا جو میرے مومن سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی یہ ہے سکون میں کہیں بھی رہوں دل وہی ہے میرا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا کسی ناز میں اپنی میں گزر جاؤں گا جلد مشہد نہ بلاؤ گے تو مر جاؤں گا اے امام غریب تم میرے کبھی جد کر دو دوا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا مانا کہ یہ اصحاب حقیقت کے دشا تسلیم کیا احمد مرسل کیے جاتے ناموں سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو ناموں سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں تھے ناموں سے صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں تھے اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 9 لاکھ کا لشکر تھا وہ مولا پاک نے 9 لاکھ کے لشکر کو پہنچا دیا آسمان تک جو گئی شیر نیتا کی پکار آسمان تک جو گئی شیر نیتا کی پکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار لے گئے غیب میں بولا یہ حسینی جرات لے گئے غیب میں بولا یہ حسینی جرات تم رہے ہو جو ترائی پہلے شورے اشرار دشمنی میں یہ کئی روز سے پل آتے ہیں ارے جاؤ دریا خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا ہر ستم کا جگر کام کا کر آیا بد حواسی میں بھی نے ساتھ نہیں چلایا نہر سے بھاگ چلو کہہ رے الہی آیا نہر سے بھاگ چلو کہہ رے الہی آیا سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں سر کمر ہاتھ جگر اور گلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روح چلے جاتے ہیں شیر آتا ہے تو روح چلے جاتے ہیں پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو اپنے بس میں نہیں حدیث یہ لڑائی چھوڑو اب یہ فریاد یہ نالا یہ دعائی چھوڑو وقت ہے باہر نکلنے کا کلائی چھوڑو وقت ہے باہر نکلنے کا کلائی چھوڑو غیر میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے موت کے اب کی الگار ہے بھاگو بھاگو موت کے اب کی الگار ہے بھاگو بھاگو اب یہاں سانس بھی دشوار ہے بھاگو بھاگو زندگانی سے اگر پیار ہے بھاگو بھاگو ارے فوج کہتی بھی جدھر گار ہے بھاگو بھاگو فوج کہتی بھی جدھر گار ہے بھاگو بھاگو ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح ہم وہاں خوف سے چھپ جائیں گے گرگوں کی طرح اور ہم وہاں خوف سے
جائے گے بزرگوں کی طرح، سانپ کاٹے گا تو روئے گے بزرگوں کی طرح، سانپ کاٹے گا تو روئے گے بزرگوں کی طرح۔ شیر بولا کہ ہلاکت کے نشان تک بھاگو، شیر بولا کہ ہلاکت کے نشان تک بھاگو، تم خیالوں کے مسافر ہو گما تک بھاگو، ارے شام سے آئے ہو ہندا کے مکان تک بھاگو، بھاگ سکتے ہو جہاں تک بھی وہاں تک بھاگو، موت کی راہ و روش کھینچ کے لے آئے گی، تم کننے سے کی کشش کھینچ کے لے آئے گی۔ شمر بزدل، شمر بزدل سپاہی چور بنا اور بنا، مولا کا لشکر پھر بھی مولا بات ہے، شمر بزدل سپاہی چور بنا اور بنا، دیر کس بات کی بالکور بنا اور بنا، اپنے انجام پر غور منگا اور بنا، ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور بنا اور بنا، اشہدو تیرہ کو ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا راہوار کچل ڈالے گا۔ خانہ بنت پیغمبر کو جلانے والوں، خانہ بنت پیغمبر کو جلانے والوں، خون کے اشک نمازوں کو بلانے والوں، مسخرہ دین محمد کا اڑانے والوں، مجھ سے الٹو گے امیہ کے گھرانے والوں، مجھ سے الٹو گے امیہ کے گھرانے والوں، یہ الگ بات ہے غربت میں گرفتار میں، جس کے سائے میں نکاحا وہی دیوار میں، جس کے سائے میں نکاحا وہی دیوار میں، جس کے سائے میں نکاحا وہی دیوار میں، اور محمد علیہ وسلم مجھ کو خط بھیج کے پہلے تو بلایا، مجھ کو خط بھیج کے پہلے تو بلایا تم نے، پھر میری عزت و حرمت کو بلایا تم نے، بے خطا حق کے مسافر کو ستایا تم نے، قتل شبیر کا بیڑا بھی اٹھایا تم نے، قتل شبیر کا بیڑا بھی اٹھایا تم نے، پھر تم میں بھی اسد غالب کل غالب ہوں، وہ محمد ہے میں مکے کا ابو طالب ہوں، وہ محمد ہے میں مکے کا ابو طالب ہوں۔ سن کے للکار عمر پر ہوئی ہے بستہ، سن کے للکار عمر ابن سعد کی بات کرتا ہوں، سن کے للکار عمر پر ہوئی ہے بستاری، دم اکھڑنے لگا کانٹوں میں ہوئی دشواری، خوف سے لہجہ نسواں میں پکارا ناری، ہل رہی ہے میرے خیمے کی تنابیں ساری، ہل رہی ہے میرے خیمے کی تنابیں ساری، جس قابو میں نہیں ہے میں کدھر جاؤں گا، یہی حالت رہی مجھ سے تو مر جاؤں گا۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ صدا کیسی ہے، عمر ابن سعد بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ صدا کیسی ہے، جاگتی ہے میری چوٹے یہ ہوا کیسی ہے، ساحل نہروا یہ گشت قضا کیسی ہے، بھاگو بھاگو ارے بھاگو یہ صدا کیسی ہے، یہ نصرت شاہ میں عباس جہی آیا ہے، کیا محمد کی حفاظت کو علی أعوذ بالله
كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج کی مجلس سے ذکر آل محمد کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. یہ ہمارے گناہ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس گناہگار عالم میں ہم عالمین کے مالکوں کا تذکرہ کرنے پر اور ان ہستیوں کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں کہ جن ہستیوں کے ساتھ منسلک ہونے کا حکم خود پروردگار نے قرآن حکیم میں دیا ہے. اور اگر آل محمد سے منسلک نہ ہوا جائے تو یقین مانیے میں قرآن کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے. اب چاہے وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھ کے اپنی زمین کو زخمی کر لے, چاہے وہ حج کر کے اپنے پیروں کو توڑ ڈالے, چاہے وہ تسبیح کے دانوں کو اللہ اللہ کی صلاحوں سے پڑھ کے دانوں کو بکھیر دے, لیکن اگر دل میں علی سے حکم ہوگا تو اللہ نہ اس کی نمازیں دیکھے گا, نہ اس کے روزے دیکھے گا, نہ اس کی عبادتیں دیکھے گا, نہ اس کی ریاضتیں دیکھے گا, نہ اس کے جلوت کو دیکھے گا, نہ اس کے خدمت کو دیکھے گا, نہ اس کے اعمال کو دیکھے گا, بلکہ اس کو اپنے کو جنت سے دور جہنم کی تپش میں جہنم کا ایندھن بنا کے ڈال دے گا. لہذا مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ولایت اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی اہمیت ہے کہ آج سارے کے سارے اگر دین سے منسلک رہنا چاہتے ہیں, اگر دین شناس بننا چاہتے ہیں, میں نے آج کیا تھا ایک مجلس میں کہ دیندار ہونا اور ہے اور دین شناس ہونا اور ہے. کربلا کو دیکھا جائے تو کربلا میں دونوں کیٹیگری آپ کو ملیں گی, دونوں طبقے, دونوں گروہ آپ کو ملیں گے, دیندار بھی ملیں گے اور دین شناس بھی ملیں گے. فرق حسینیت میں اور یزیدیت میں صرف اتنا ہے کہ یزیدیت جو تھی وہ دیندار تھی. اللہ اکبر, آپ کہتے ہیں کیسا کہ یزیدیت میں شامل جو تھے وہ دیندار تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, لیکن جو اساس دین ہے, جو بنیاد دین ہے, کہ جو خود دین ہے, کربلا میں جو خود دین ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. کربلا میں دین خود ذات امام حسین ہے. اب جسے حسین کی معرفت ہو گئی تھی وہ حسین کے لشکر میں, اور یہی سبب تھا کہ حر دیندار ہونے کے باوجود صرف دیندار نہ بنا بلکہ دین شناس بنتے ہوئے حسین ابن علی کے قدموں میں آ گیا. حر کہلائے. لہذا مارکہ کربلا سے ہم سمجھتے ہیں, کربلا جب ہم اپنے نعروں میں نعرہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرف کا, ہم سب کہتے ہیں کربلا کربلا. کیوں؟ کہ کربلا ایک طرف کا ہے, کربلا ایک یونیورسٹی ہے کہ جہاں سے علم, حکمت, دانائی, روشنی سب کچھ آپ کو کربلا سے ملتا ہے.
اسلامی طریقہ ہے، جو شرعی طریقہ ہے، جو خدا نے ہم تک جس طریقے کو پہنچایا ہے، جس سلسلے کو پہنچایا ہے، ہمیں اس سلسلے کو اپنانا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ لباس ہمارا ہو اور کام فقیر شام والا ہو۔ یقینیے گا ہم امیر کائنات کو ماننے والے ضرور ہیں، فقیر شام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ لہذا جان لیجیے کہ کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ فقیر شام نے 70,000 منبروں سے اولیاء متقیان امیر المؤمنین کے اوپر نازیبہ الفاظ کہلوائے، شب و ستم کرایا۔ مولا علی کو منبروں سے نازیبہ الفاظ کہے گئے۔ یہی وجہ تھی جب مسجد کوفہ میں مولا کائنات کی حالت ضربت میں، حالت نماز میں ضربت لگی ہے، لوگ یہ کہنے پر متوجہ ہوئے، یہ برملا کہنے لگے کہ علی کا مسجد سے کیا کام؟ اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا جو ہے وہ اہل بیت کی ذات سے دور کیا گیا، کیسے کنورٹ کیا گیا، کیسے ماحول کو ڈھالا گیا کہ اپنے ہی لوگوں میں ایسے لوگ بٹھائے گئے کہ وہ ذہنوں کو منتشر کرنے لگے، ایک دوسرے سے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنے لگے۔ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے، آج بھی یہ فقیر شام کی پالیسی کو اپنایا جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان ہمارے ہی علاقے میں لوگوں کو داخل کیا جا رہا ہے تاکہ منتشر کیا جائے۔ نظام الہیہ کیا ہے؟ کیا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود، ہر شے پر قدرت رکھنے کے باوجود اپنی معرفت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کرا رہا ہے، وسیلے سے کرا رہا ہے۔ اے مسلمان، تجھے کس بدبخت ملا نے روکا کہ تو وسیلے کا منکر ہو جا؟ ارے اللہ اپنی ذات کو بغیر وسیلے کے خدا قادر مطلق ہونے کے باوجود جب اپنا انٹروڈیوس کراتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لولا لما خلقت الافلاک، ہم نے کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کی، لیکن اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا۔ کائنات کے پروردگار نے خود کو گردن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پروردگار اپنی مثال دے رہا ہے، خود کو گردن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، اے محمد خلق ہوگا، ہم نے آپ کو خلق کیا۔ وجہ معرفت پروردگار حبیب خدا قرار دیے گئے۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے کائنات کے حبیب کو خلق کیا تاکہ اللہ کو پہچانا جائے۔ تو اب اگر کوئی الہیت کو سمجھنا چاہے، کوئی خدا کو سمجھنا چاہے، کوئی وحدانیت کو سمجھنا چاہے تو اسے رسالت کے در میں آنا ہوگا۔ یہ تو میں بہت آسان الفاظ میں اپنے چاہنے والوں کو اپنی منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ حالات حاضرہ سے بھی آپ باخبر ہو جائیں کہ اگر الہی نظام کو سمجھنا ہے، خدا کی وحدانیت کو سمجھنا ہے، تو خدا کی وحدانیت بغیر رسالت کے سمجھ میں نہیں آنے والی۔ رسالت کے در پہ آنا ہوگا، رسالت تک آنا ہوگا۔ اب جب آپ کو خدا تک جانا ہے تو پہلے رسالت تک آنا ہوگا۔ لیجیے جملہ آپ کی زبان کے حوالے، اب اگر آپ کو رسالت کو سمجھنا ہے تو رسالت بغیر امامت کے سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ رسالت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو رسالت کو سمجھنے کے لیے امامت کو سمجھنا ہوگا۔
इमामत तक आएंगे तो रिसालत तक पहुंचेंगे। अब समझ में आया, जो डायरेक्टली जाना चाहते हैं वो इधर उधर भटके क्यों हैं? दिल के सवाल में बात समझ में आई? इलाही निजाम चाहते हैं, मार्फते परवरदिगार चाहते हैं, तो हमें रिसालत तक आना है। रिसालत के बगैर डायरेक्टली आप खुदा तक जाएं मुमकिन नहीं है। खुदा आपको डायरेक्टली आप चाहें कि हम मार्फते इलाहिया को हासिल करें बगैर रिसालत के, बगैर नबूवत के, तो आप खुदा की मार्फत तक नहीं पहुंच सकेंगे जब तक आप दरे रिसालत में ना आ जाए। अब दरे रिसालत कैसे मैसर होगा? ऊपर में जोड़ता जा रहा हूं भाई, दरे रिसालत कैसे मैसर होगा? ऐसे मैसर होगा कि कायनात के रसूल ने अपनी जिंदगी में अमल करके बताया कि दरे रिसालत कैसे मिलेगा। या ऐ मेरे सहाबी, आप जाएं ऐलान करें कि अल्लाह का हुक्म ये है कि मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाए। अब तमाम दरवाजे बंद हुए, अब जिनके दरवाजे हुए बंद वही तकलीफ आ रहा है। समझ में आए? या रसूल अल्लाह, हमारा दरवाजा, इनका दरवाजा, इनका दरवाजा, इनका दरवाजा, ये सबके दरवाजे बंद, ये एक दरवाजा खुला क्यों? ये एक दरवाजा जो अली का दरवाजा है, दरवाजा खुलने पर एतराज नहीं था, एतराज था कि अली का दरवाजा क्यों खुला। दरवाजा खुलने में नहीं है, ये एतराज है सिर्फ अली का ही क्यों खोला गया। अल्लाह के रसूल अली का दरवाजा क्यों खोला गया? कहा इसलिए कि ये है बाबुल्लाह, अल्लाह का दरवाजा। अब अगर तुम्हें अल्लाह चाहिए तो बाबुल्लाह तक आ जाओ। तो हमें इलाहियत तक, खुदा की वहदानियत तक कैसे पहुंचना होगा? रसूल की रिसालत तक आना होगा। रसूल की रिसालत तक कैसे पहुंचेंगे? कि जब इमामत तक आएंगे। अब आइए, आप मैं जुमला आपकी समाज की नजर कर रहा हूं। अब इमामत तक भी आप ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। इमामत तक आने के लिए फुकहा तक, उलमा तक आना होगा जो आपको इमामत के रास्ते पर गामजद करेंगे। ये जो मुज्तहिदीन हैं आज पूरी दुनिया में, जो तशय्युअ वाहिद मकतबे विलायत फकीह को विलायत अमीरुल मोमिनीन से मुंसलिक करने का जरिया बनी हुई है, दुश्मन को इसी से तो सबसे ज्यादा खतरा है। कैसे बताएगा? बगैर रहनुमा के, बगैर उस्ताद के आप एक किताब नहीं पढ़ सकते। आपको अगर इकोनॉमिक की किताब दे दी जाए और कहा जाए कि जाए इसे पढ़ाएं, आप कहेंगे कि मैंने खुद नहीं पढ़ी तो मैं कैसे पढ़ाऊं? क्या होगा? इकोनॉमिक्स सीखने के लिए आपको एक टीचर हायर करना पड़ेगा कि मुझे कुछ वक्त दीजिए, पहले मैं पढ़ूं, फिर उसके बाद इसे आगे बढ़ाऊं। देखिए, बहुत वक्त हाजरा के बहुत नाजुक कंडक्ट पर रखते थे, जिन्हें आज की मजलिस में मैंने आमदन गुफ्तगू का अपना उन्वान करार दिया है। आप इकोनॉमिक्स की किताब को पढ़ाने के लिए वक्त लेंगे कि पहले मैं इसे पढ़ूं। अब
کتاب لیں اور اس کے اوراق کو ادھر ادھر پلٹتے چلے جائیں، قسم کھا کے بتائیے کیا آپ اسے دوسروں کو پڑھانے کے قابل ہو جائیں گے؟ کہا میری سمجھ میں آئے تو میں دوسروں کو پڑھاؤں۔ کیا کیا جائے؟ سولوشن کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ چلو اس کے پاس چلتے ہیں جو اس کا ماہر ہے، جو اس کو سمجھ سکتا ہے، جو اس کو پڑھا سکتا ہے، استاد کے پاس چلے۔ اب استاد نے آپ کو پڑھایا، اکنامکس کے سارے اصول بتائے، اب جب آپ اس کتاب کو سمجھنے کے قابل ہوئے تو اب یہ بتائیے کیا آپ جب اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہوئے، چند سطروں کو پڑھنے کے قابل ہوئے، اس اکنامکس کے جتنے فارمولے ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہوئے، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب میں اتنا قابل ہو گیا ہوں کہ مجھے اس استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہی سے سمجھیے گا کہ جنہوں نے 4 علماء کی کتابیں پڑھ کے آج علماء میں فتوے دینا شروع کر دیے، ان کی حالت اسی اسٹوڈنٹ کی طرح ہے جو اکنامکس کی ایک کتاب پڑھ کے اپنے آپ کو پی ایچ ڈی ہولڈر کراتے ہیں۔ وہ آپ کو کیا سمجھائے گا؟ اس میں خود مکتب آل رسول کے اصول کا پتہ نہ ہو۔ یہ دین کوئی مذاق نہیں ہے۔ خبردار ایسے لوگوں سے کہ جو آل محمد کی معرفت سے ہمیں ہمارے رواجوں میں آ کر ولایت اہل بیت سے دور کرنے کے لیے ایسی چکنی چکنی باتیں کر کے ہمارے ذہنوں کو منتشر کرتے ہیں۔ بے شک علی کی ولایت واجب ہے، بے شک علی کی ولایت کے بغیر جنت کو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں، لیکن نظام الہیہ کے لیے جو اہل بیت نے نظام دیا ہے اسے اپنانا لازمی ہے۔ آئیے میں اور مضبوط کروں آپ کی دلائل۔ جو لوگ کہتے ہیں ولایت فقیہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ہم مجتہدین کو کیوں مانیں، ہم تقلید کو کیوں مانیں؟ تو اگر یہ اعتراض کرنا ہے تو علماء بھی نہیں کیجیے، یہ اعتراض کرنا ہے تو مٹ کے بچے بنے۔ اگر ماؤں کے آپ شیر پیے ہوئے ہیں تو امام زمانہ سے اعتراض کر کے بتائیں کہ آپ جب غیبت میں جا رہے ہیں تو آپ نے اپنے نائبین کو کیوں معین کیا، نواب اربع کو کیوں مخصص کیا؟ امام کے 4 نائبین جن کی طرف امام نے کہا کہ جب تمہارے اوپر حوادث آئے، کوئی مسئلے مسائل آئے تو تم ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، یہ امام نے فرمایا۔ امام کہتے ہیں ہماری کتابوں کی طرف رجوع کرو، ہماری حدیثوں کو خود پڑھو، خود سمجھو۔ موٹی سی مثال دو تاکہ اس پیغام کے ذریعے سے موٹی موٹی عقلوں تک پیغام پہنچ جائے۔ میں موٹی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ جو موٹی عقل رکھنے والے ہیں انہیں یہ موٹی موٹی باتیں ہی سمجھ میں آ جائیں۔ حدیث رسول ہے العلم فی الجوع، العلم فی الجوع، علم کیا ہے؟ بھوک میں ہے۔ علم کب ہے؟ بھوک میں۔ کیا مطلب؟ حدیث رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم فی الجوع، علم جو ہے وہ بھوک میں ہے۔ اب پڑھا آپ نے کہا کہ کائنات کے حکیم نے فرمایا، حدیث واضح ہے العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے۔ لہذا آپ کیا کیا؟ صبح کا ناشتہ ختم کیا، دوپہر کا کھانا ختم کیا، رات کا کھانا ختم کیا، تڑپ رہے، ادھر مچل رہے، ادھر مچل رہے، ادھر کروٹ لے رہے، ادھر کروٹ لے رہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کائنات کے حکیم نے کہا علم جو ہے وہ بھوک میں ہے، لہذا کیا ہے؟ بھوکے ہو گئے۔ کون سمجھائے؟ کیسے پتا چلے گا؟ حدیث رسول ہے العلم فی الجوع، آپ دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیسے پتا چلے گا؟ حدیث رسول ہے نا العلم فی الجوع، علم جو ہے وہ بھوک میں ہے۔ پڑھ لیا، سمجھ لیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے معلم کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے مجتہدین کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے علماء کی، ہم عربی جاننے والے ہیں، ہم بہت بڑے ماسٹر بن چکے ہیں، عالم بن چکے ہیں۔ کیا کیا؟ العلم فی
ہوگا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ کیا سولوشن ہے اس کا؟ پڑھ تو لیا آپ نے، علم بھوک میں راجع الى عالم، جو کرنا پڑے گا کسی عالم کی طرف۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا فلسفہ ہے؟ کائنات کے حبیب نے فرمایا علم فی الجوع، علم بھوک میں ہے۔ ہم تو 3 دن سے بھوکے ہیں، اب تو مرنے کی حالت ہو رہی ہے، علم تو بڑھ ہی نہیں رہا، جو علم تھا وہ بھی جائے جا رہا ہے، جو تھا جو ایمان تھا وہ بھی رائے گا ہو رہا ہے، کیسے پتہ چلے؟ پھر آل محمد کے چاہنے والے بتائیں گے، آل محمد کی حدیثوں سے بیان کریں گے، جو روایتیں آل محمد کے علماء بیان کرنے والے ہیں، فقہا بیان کرنے والے ہیں، وہ اس کی توضیح کریں گے، اس کو بیان کریں گے، ان کو حدیث سے ائمہ ماہرین سے بیان کریں گے کہ ہمارے جد نے اس حدیث کے بارے میں کیا فرمایا، اس کا مفہوم کیا ہے۔ یہ آل محمد کے جو روایات ہیں، جو فرامین ہیں، اس کے ذریعے سے اس حدیث کو بیان کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ معصوم نے فرمایا العلم فی الجوع سے مراد یہ ہے اے طلبہ، یعنی بھوک سے مراد طلب ہے، بھوکے رہنا نہیں ہے۔ العلم فی الجوع، علم بھوک میں، یہ بھوک سے مراد اے طلبہ، یعنی جب اسے طلب کرو گے، جب تم پڑھو گے تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ بھوکے رہنے سے مراد بھوکا رہنا نہیں ہے، بھوکے رہنے سے مراد طلب علم کرنا ہے۔ تو تمہیں علماء کے بغیر رسول کی ایک حدیث تو سمجھ میں آ نہیں سکتی، قرآن کی آیات کو کیا خاک سمجھو گے؟ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں دیندار ٹھیکیدار تو بہت تھے، لیکن دین شناس بہت کم۔ کربلا کا معرکہ حق و باطل کا معرکہ۔ عزیزانو، آج 8ویں امام کی شہادت مجلس، اب میں نے آج کے موقع پر جد امام رضا کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ آپ معرفت کے ساتھ اپنی آنکھوں کو آپ دیدہ کریں کہ جن کے لیے قرآن میں قصیدے پڑھے ہوں، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں، امت نے ان پر کیا ظلم اٹھایا۔ ہزاروں 8ویں امام کو زہر دیا گیا تھا۔ روایت کہتی ہے جب 8ویں امام کو زہر دیا گیا اور امام کی شہادت واقع ہوئی، امام کو غسل محل دیا گیا۔ ہزاروں بس میں کہوں گا اے امام نظام، اے غریب الوطن امام، بے شک آپ کو اپنے وطن سے دور شہید کیا گیا، بے شک آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا، بے شک آپ پر ظلم کیا گیا، لیکن ذرا کربلا کا ظلم دیکھیے۔ اے امام، آپ کے جذبہ جو امت نے مظالم کھائے، ارے زہرا کا لال کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا، بسے پشتے گردان، شبر ملون خنجر کو لیے زہرا کے لال پر 13 ضربوں سے حملہ کیا کرتا ہے۔ ارے جب پوچھنے والے نے پوچھا اے شیخ، کیا تو خود خنجر کو امام مظلوم کے سر اقدس میں چلا رہا تھا؟ ارے کہا خنجر تیز تھا، جب بھی زہرا کے لال پر خنجر کو چلاتا، ارے کسی ضعیفہ کا ہاتھ آتا، خنجر کو مار دینے کی، ارے نہ مار، تیرے چکیا بھی تھی یہ حسین۔ یا
مولا امام رضا یا قریب الغربا یا معین الضعفا یا قریب الغربا مولا امام رضا سلام علی مولا امام رضا سلام علی مولا امام رضا میرے مولا میرے معصوم قریب میرے آدمی میرے مظلوم کوئی وہ تنامات سرکار میرے مولا رضا مولا میرے جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا مولا میرے جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا سید والا یا امام رضا مولا امام رضا آپ کے نام کے ذکر کا ایمان ہے کامل میرے بازو پہ بتا رہتا ہے جو رات دے اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن مولا محمود ہے اس سے میرا دار باطن مولا محمود ہے اس سے میرا دار باطن قربان دارا یا امام رضا مولا امام رضا آپ سے زیادہ ہوا کوئی غریب غربا آپ کو شہر مدینہ میں بھی رہنے نہ دیا قبر زہرا کی پیغمبر کبھی روزہ چھوٹا آپ کو آپ کے بابا کی طرح کہہ دیا آپ کو آپ کے بابا کی طرح کہہ دیا بھول گیا خدا یا امام رضا مولا امام رضا سلام علی مولا امام رضا سلام علی مولا امام رضا جس گھڑی جان و ہر دم کا نظر آتا کربلا والوں کا بننا گزر جاتا تھا اور ماتم سے گلے کان کٹا جاتا تھا آ کر دیکھ تو یہ عرش بکھر جاتا تھا آ کر دیکھ تو یہ عرش بکھر جاتا تھا مولا امام رضا سلام علی مولا امام رضا سلام علی مولا امام رنگور میں ظالم نے ملایا ہائے ہائے قبر میں فاطمہ زہرا کو رلایا ہائے ہائے بے پتہ شب میں امام کو بجایا ہائے ہائے ایک مظلوم کو سید کو ستایا ہائے ہائے فاطمہ رویا یا امام رضا مولا امام رضا سلام علی مولا امام رضا سلام علی مولا امام رضا پہنچے ایران میں معصوم ہے گنگے جو قدم لے کر ہر کام پہ لہراتا ہے کالا پرچم غم میں بھائی کے ڈوبا ہوا سارا عالم آئے مظلوم کا بے کس کا ہے گھر گھر ماتم آئے مظلوم کا بے کس کا ہے گھر گھر ماتم خوش ہوئی بہنا مولا امام رضا مومنوں پوچھتا ہے تابوت رضا پاؤ مومنوں پوچھتا ہے تابوت رضا پاؤ میری رو رو کے دعائیں تمہیں لہراؤ آؤ سب مل کے کرے ماتم مولا آؤ ایک بہن کو دے بھائی کا پرجاؤ آؤ ایک بہن کو دے بھائی کا پرجاؤ یہ پرجاؤ سلام علی مولا امام